السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت ایمان سے مالا مال کیا ہے۔ ماں کی گود سے اسلام جیسی قیمتی نعمت مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے، اور اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک ذات کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ لائق عبادت، بندگی کے لائق، عبادت کے لائق اور پوجا کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، بنانے والا، وجود دینے والا بھی اللہ ہے۔ وہ رب جو پوری کائنات کا خالق ہے اور اس کے نظام کو چلانے والا ہے اور پوری کائنات کے نظام کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم اس کی صفات کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اس نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے یا اس کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ اور جو خلق میں اکیلا ہے، ملک میں اکیلا ہے، تدبیر میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، ناموں میں اکیلا ہے، تو بندگی، عبادت اور الوہیت کے لائق بھی صرف اسی اکیلے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، بلکہ سارے نبیوں کی دعوت کی جو نقطہ آغاز ہے، جہاں سے پیغمبروں کی دعوت شروع ہوتی ہے، وہ اسی بات سے شروع ہوتی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں سب کو ہم نے یہ وحی کی ہے کہ بے شک اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک ذات کی پوجا، ایک ذات کی عبادت، اپنے ماتھے اور پیشانی کو ایک اللہ کے لیے خاص کرنا، اپنا توکل، اپنی امید ایک اللہ سے جوڑ کے رکھنا، اپنے سجدے اور اپنے رکوع ایک اللہ کے لیے کرنے، اپنی امید اور اپنا خوف اپنے اللہ کے لیے رکھنا، ایک اللہ کے لیے رکھنا، یہ اسلام کی سب سے بڑی صرف یکجہتی عبادت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم کسی چیز کی خوبصورتی کو دیکھ کے، چمک کو دیکھ کے، فوائد کو دیکھ کے ہم اس کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو صرف ایک ذات کے سامنے جھکنے اور ایک ذات کے ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی سعادت میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہماری پیشانی صرف اللہ کے تابع ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عبادت میں، الوہیت میں، لائق عبادت ہونے میں، مستحق عبادت ہونے میں ایک رتی برابر، ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی کسی اور کے شریک، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ہوا کو، نہ پانی کو، نہ سردی کو، نہ گرمی کو، نہ درخت کو، نہ مورتی کو، نہ ستارے کو، نہ
نہ اللہ اکبر مخلوق میں سے کسی کو، حتیٰ کہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے انبیاء کی جماعت، پھر اولیاء کی جماعت، پھر شہداء کی جماعت، پھر نیک لوگوں کا گروہ، ہم مخلوق میں سے کسی کو اللہ کی الوہیت اور عبادت میں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک، یہ خوبی ہے اسلام کی۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچا کے رکھنا، اس پر پابند رہنا، مرتے تک اس میں قائم رہنا، یہ میری آپ کی سعادت ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی جھول آ گئی، لچک آ گئی، خرابی آ گئی، ہمارا عقیدہ توحید خراب ہو جائے گا، اور جب عقیدے میں لچک آئے گی اور عقیدہ خراب ہوگا تو پھر آپ کی جنت متاثر ہو جائے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفتوں میں، اس کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں اگر کوئی شریک کرے گا ایک، اگر اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے، اس کے لیے معافی نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جنت اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دامن پہ شرک۔ اس کو سمجھنا آج بہت ساری چیزیں ہماری لا علمی کی وجہ سے ہم ایسے کام، ایسے بول، ایسے جملے کر گزرتے ہیں، ہمیں علم نہیں کہ یہ تو توحید کو متاثر کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تھوڑی سی بھی لچک نہیں رکھی۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے اور اس نے آپ سے کہا ما شاء اللہ و شئت۔ اس کی آواز کم کر دے، ماسٹر کو کم کر دے محمد۔ ما شاء اللہ و شئت، جو اکیلا جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اس بندے نے رب ذوالجلال کی چاہت کے ساتھ، اللہ کی چاہت اور مشیت کے ساتھ میرے آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت کو برابر ذکر کر دیا۔ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ سننے کے بعد فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا۔ جہاں مائک لگے ماسٹر کو کم کر۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا ہے؟ کیا تو نے چاہت میں مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ اپنا جملہ واپس لیجئے، قل ما شاء اللہ وحدہ۔ دوبارہ جملہ بولیے کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ چاہت کے اندر میں محمد کریم بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مرضی اور اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی شخص، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی شخص کام نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کی اس مشیت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شراکت، غلطی سے بندے نے آپ کو ذکر کیا، آپ نے فوراً نفی کر دی کہ نہیں، جو اکیلا اللہ چاہے، میں محمد کریم بھی اس کی چاہت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اور بہت ساری مثالیں اس کے اوپر ملتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عقیدے کے منافی جو بھی ہمارے اندر اس وقت ایسی چیزیں موجود ہیں اس کی اصلاح کریں، سمجھیں اس کو، عقیدہ توحید کو سمجھیں۔ میرے عزیزو، میں درد دل کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ عقیدہ توحید کے موضوع پہ ایک کتاب اس لیے پڑھیں، کل قیامت کے دن کہیں میری ساری زندگی کی عبادت رائے گا نہ چلے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا اہم، بڑی عظیم نیکی ہے۔ کوئی شخص اگر اس کا اظہار ہی کرتا ہے نا، صرف اظہار کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مالک الملک بندے کے اس اظہار پہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے بھائی، ما من مسلم یتوضا فیحسن الوضوء، جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے کے اس اظہار پہ، اپنے اکیلے الہ ہونے کے اس اظہار پہ۔ جو شخص یہ اپنی زبان سے یہ اظہار کرتا ہے کہ یا رب، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، تیری عبادت میں کوئی رتی برابر بھی شریک نہیں ہے،
اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہے، اس اظہار پہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہر وضو کے بعد جب یہ جملہ بولتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ بڑی عظیم نیکی۔ وہ حدیث بھی آپ نے سنی، ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حد نگاہ تک پھیلے ہوئے 99 گناہوں کے پلندے اس کے سامنے ہوں گے۔ فرشتے اس کو پیش کریں گے، اللہ کہیں گے جاؤ اس کی کو نیکی ڈھونڈ کے لاؤ۔ ایک نیکی ملے گی، ایک کارڈ ملے گا، ایک بطاقہ، حدیث بطاقہ اسے کہتے ہیں، وہ کارڈ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیری وہ ایک نیکی تولنے لگے ہیں، یہ 99 گناہوں کے پلندے جو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ جہاں تک تیری نظر جاتی ہے وہاں تک تیرے گناہ ہوئی ہیں، اور ایک طرف وہ چھوٹا سا کارڈ ملے گا، اللہ کہیں گے احضر الوزن، ہم اس کو تولنے لگے ہیں، ترازو پہ رکھنے لگے ہیں، تیری نیکی تلنے لگی ہے ان 99 پلندوں کے مقابلے میں، ذرا چیک کر لے، کل یہ نہ کہنا کہ ظلمت حفظتی، میرے ان فرشتوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور اپنا ترازو چیک کر لے۔ بندہ کہے گا ایک نیکی چھوٹا سا کارڈ ہے، اتنے گناہ ہیں، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نیکی تلے گی، حدیث کے الفاظ ہیں ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، جس پلڑے میں ایک کارڈ تھا وہ نیچے چلا جاتا ہے، اور جس پلڑے میں حد نگاہ تک پھیلے ہوئے 99 گناہوں کے پلندے تھے وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ جب کارڈ کو دیکھا گیا تو بیچ میں کیا لکھا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہوں۔ یہ گواہی بڑی عظیم ہے، اس کی حفاظت کیجیے میرے عزیزوں۔ لا علمی کی وجہ سے، ہندو معاشرے میں رہنے کی وجہ سے، جاہلیت کی ان رسومات کی وجہ سے، ہندو سے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اگر اس پچھلی جاہلیت کے کچھ جراثیم ہمارے اندر موجود ہیں، ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے اور اپنی اس توحید کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کل قیامت کے دن اگر نجات چاہتے ہیں، پروٹوکول چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنی توحید کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں میں سے جو اللہ کی توحید کے منافی ہے، اور ان برائیوں میں سے جس وقت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک برائی بدشگونی لینا بھی ہے۔ اس کو عربی میں تطیر کہتے ہیں۔ تطیر، بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا۔ ہوتی کیا ہے؟ امام ابن قیم کہتے ہیں التشاؤم بشیء مرئی او مسموع، کسی آواز کو سن کے اس کو اپنے لیے نقصان دہ خیال کرنا، کسی چیز کو دیکھ کے اس سے اپنے نقصان کو جوڑ لینا۔ یہ آواز جو میں نے سنی ہے، پرندے کی آواز، کوے کی آواز، الو کی آواز، فلاں بندے کی آواز، یہ منحوس نے آواز دی ہے، یہ شخص یہ بولا ہے، اور اس کے بولنے کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا۔ اور امام غالباً قرطبی کہتے ہیں کہ ان یسمع الانسان قولا او یرا امرا یخاف منه، کوئی بات آدمی سنے یا کوئی چیز آدمی دیکھے، کوئی بات سنے اور کوئی چیز دیکھے، اور پھر یہ تصور کرے کہ جس غرض کے لیے، جو مقصد میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس آواز کے سننے کی وجہ سے اور اس چیز کو دیکھنے کی وجہ سے میرا وہ مقصد مجھے نہیں ملا، میری وہ کامیابی مجھے نہیں ملی، میرا وہ کام نہیں ہوا۔ کام کے ہونے اور نہ ہونے کو کسی آواز کے سننے کے ساتھ جوڑنا یا کسی چیز کے دیکھنے کے ساتھ جوڑنا کہ میرا نقصان اس بندے کے بولنے کی وجہ سے ہو گیا، اور تو نہ بولتا میرا نقصان نہ ہوتا، تو مجھے نظر آیا اور میرا نقصان ہو گیا، یہ شخص مجھے نظر آیا اور میرا نقصان ہو گیا، تو پیچھے سے بول پڑا اور میرا کام نہیں ہوا۔ اسے کہتے ہیں بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی شخص کو سمجھیں، کسی جانور کو سمجھیں، کالی بلی کو سمجھیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے سامنے سے کالی بلی گزر جائے، وہ کبھی اس لائن کو کراس نہیں کرے، واپس آ جائے گا، آگے سے کالی بلی گزری ہے، میرا کام نہیں ہوگا۔ کتا بھونک پڑا، میرا کام نہیں ہوگا۔ کوا بول پڑا، میرا کام نہیں ہوگا۔ الو بول پڑے، میرا کام نہیں ہوگا، واپس آ جائے، کام نہیں کرے۔ کاروبار پہ جا رہے ہیں، مزدوری پہ جا رہے ہیں، دیہاڑی پہ جا رہے ہیں، دکان کھولنے جا رہے ہیں، کسی بندے کے ساتھ، کسی کام کے ساتھ، کسی آواز کے ساتھ اپنے کام کو جوڑ۔ صبح وہ پہلے گاہک کو ادارہ سودا نہیں دے گا،
اگر اس کو ادھارا دیا تو سارا دن کیا چلے گا؟ ادھار چلے گا. اس قسم کی توہم پرستیاں اور اس قسم کی بدعقیدیاں کیوں ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیونکہ ہم ہندو سے مسلمان ہیں. جاہلیت کے اندر بھی لوگ اس طرح کرتے تھے. تطیر طائر سے ہے، اور طائر پرندے کو کہتے ہیں. عرب کے لوگ جاہلیت میں نبی کریم کی آمد سے پہلے جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے، کوئی کاروبار شروع کرتے، کوئی سفر کرنا چاہتے، تو وہ کیا کرتے؟ پرندے کو گھونسلے سے اڑا دیتے اور دیکھتے کہ اگر پرندہ دائیں طرف اڑان بھرتا ہے تو کام کر لیتے، اگر بائیں طرف اڑان بھرتا تو کام نہیں کرتے تھے. پرندے کے دائیں اور بائیں جانے سے اپنے کام کے ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ کرتے تھے. یہ موجود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. چیزوں کو منحوس سمجھنا، کاموں کو، مہینوں کو منحوس سمجھنا. سفر کے مہینے کو لوگ جاہلیت میں کہتے تھے کہ اس میں لوگ مرتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، گھر لوٹتے ہیں، اس سے برباد ہوتی ہیں. کیونکہ سفر کا مہینہ حرمت والے مہینوں کے بعد شروع ہوتا تھا. لوگ جنگیں کرتے تھے، پیدل پہ جنگیں کرتے تھے، دھڑا دھڑ جنگیں کرتے تھے، لہذا اس میں نقصان ہوتا. کہتے یہ نقصان سفر کی وجہ سے. ہمارے معاشرے کے اندر بھائی بڑی عجیب عجیب قصے اور کہانیاں ہیں. نظر بد سے بچنے کے لیے ہم نے بڑے عجیب ٹوٹ کے رکھے ہوئے. 50 لاکھ کی اس نے گاڑی خریدی ہے اور آگے کیا باندھا ہوا ہے؟ جوتا باندھا ہوا ہے. مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کا اللہ پر توکل ہے، یہ توحید کا قائل ہے، یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. 50 لاکھ کا اس نے مکان بنایا، اور مکان بنانے کے بعد جب اس کی تکمیل ہو چکی ہے، اس کے بنیرے کے اوپر الٹی ہنڈیاں اس نے رکھی ہوئی. گاڑیوں کے ساتھ بڑے عجیب عجیب جو نا وہ کپڑے باندھے ہوئے، ٹاکیاں باندھی ہوئی. فیس بک کے اوپر ایک تصویر دیکھی میں نے، ایک بندے نے تویز یہاں باندھا ہوا ہے اور وہ مکینک کو گاڑی ٹھیک کر رہا ہے اور اس کا تویز یہاں پیچھے اس کے پچھلے حصے میں لگ رہا ہے. اور میرے عزیزو، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو توحید پرست بنایا ہے، ماں کی گوشت سے آپ کو کلمہ توحید نصیب ہوا ہے. خدا را اس کی حفاظت کیجئے اور ان توہم پرستیوں سے بچیں. آئیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، یہ یاد رکھیں کہ جو بھی اس کائنات میں، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. اکیلے اللہ چلاتا ہے. معاملات اللہ کے ہاتھ. الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا، کریٹ کرنا، بنانا، نظام کو چلانا، آرڈر دینا، نفع اور نقصان، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ عقیدہ توحید ہے، یہ عقیدہ توحید ہے. زندگی اور موت دینا، یحیی و یمیت، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اختیار میں. اللہ فرماتے ہیں. اور سب کچھ یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ جو ہونا ہے، اس کا ہونا اور نہ ہونا کسی چیز کے دیکھنے سے نہیں جڑا ہوا. اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونا تھا وہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے. اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. ثم قال له اکتب، پھر قلم سے کہا لکھ، اور قلم نے لکھ دیا ہے جو کچھ قیامت تک ہونا ہے اس دنیا میں، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. جس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرات لوح محفوظ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس عرش معلی پر موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ حدید میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت بھی نہ زمین پر پہنچتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے مگر وہ کتاب میں ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبراها، ہم اس کو پیدا کرنے سے پہلے، اس کام کو پیدا کرنے سے پہلے، اس مصیبت کے آنے سے پہلے، اس کے وجود سے پہلے ہم نے اس کو کتاب میں لکھ دیا ہے. کس نے لکھا ہے؟ اللہ نے لکھا ہے. تقدیر میں لکھا ہوا ہے سب کچھ، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، اور اللہ نے لکھ دیا جو کچھ ہونا ہے. جب ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اللہ نے لکھا ہے، اور اچھی بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ تقدیر کا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن. یہ بات بھی آپ کے ایمان میں شامل ہے، آپ کے عقیدے میں شامل ہے.
دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ بعض وقت مجھے بخار ہوتا ہے، حالانکہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے جسم میں، لیکن میرے بخار میں میرے لیے بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ جھاڑ دیتا ہے بخار کی وجہ سے۔ آپ کے لیے فائدہ ہے کہ آپ اگر میری بیماری کے ایام میں میری بیماری پرسی کرتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں جو شخص کسی بیمار کی بیماری پرسی کرتا ہے 70,000 فرشتہ اگر صبح کے وقت کرے تو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو بندہ بیمار پرسی کرتا ہے، اور اگر شام کو کرتا ہے تو صبح تک ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ظاہری طور پہ میں سمجھتا ہوں مجھے نقصان ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی میرے لیے بڑے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ اس سے مجھے کسی بڑے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس کی حکمت اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کچھ حکمتیں ذکر کی ہیں، کچھ ہمیں بتائی نہیں۔ ہمیں مومن ہونے کے اعتبار سے نفع پہنچے، نقصان پہنچے۔ نبی کریم فرماتے ہیں عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کو اگر آسانی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، فائدہ ملتا ہے، نفع ملتا ہے تو پھر یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بے اولادی سے اس کو دن گزارنے پڑتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، تو پھر اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کا معاملہ بڑا ٹھیک۔ یہ ایمان ہے میرے عزیزوں، یہ میری اور آپ کی خوبی، یہ کافر کو نصیب نہیں ہے، مجھے اور آپ کو نصیب ہے۔ یہ ایمان کی نعمت مجھے اور آپ کو ملی، بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے اللہ اکبر، نبی کریم کو نقصان نہیں ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے، آپ کے 70 ساتھی احد کے میدان میں ذبح نہیں ہوئے، آپ کے وہ بیرے مونہ پہ آپ کے 70 ساتھیوں کو شہید نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے 14 ساتھیوں کو بدر میں شہید نہیں کیا گیا، آپ نے اپنے قریبی عزیزوں کے لاشیں نہیں اٹھائے، آپ نے حضرت حمزہ کی شہادت نہیں دیکھی۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہاں ہمارے اعمال کی شامت کی سزا ہم کو بعض وقت ملتی ہے، بعض وقت ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں سزا دیتا ہے، اور یہ بھی قرآن نے ذکر کیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم کو آئی ہے، جو مصیبت تم پر ٹوٹی ہے، جو تکلیف تم کو آئی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارا اپنا کیا تھا، یہ تمہاری شامت اعمال ہے، اور اس شامت اعمال کی سزا تم کو ملی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، ہم کو وہی تکلیف آ سکتی ہے، کہہ دیجئے کہ ہم کو وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ نے لکھ دی ہے تقدیر میں وہ آئے گی۔ کسی آواز کو سن کے، کسی مہینے میں آ کے، کسی بلی کو دیکھ کے، کسی جانور کو دیکھ کے، کسی الو کو دیکھ کے، کسی کوے کو دیکھ فیصلہ کر لینا کام کے ہونے اور نہ ہونے کا، کسی شخص کو بدنام کر دینا، کسی آدمی کو برا کہنا کہ اس کی وجہ سے میرا کام نہیں ہو۔ گھر سے نکلا، ہمارے علاقوں میں تو کہتے ہیں گھر سے نکلے پیچھے کو آواز دے دے، کہتے ہیں ان کا اب کم نہیں ہوگا، اب ہمارا کام، جو گھر سے بھوکا جائے وہ آگے بھی بھوکا رہتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کوا کانکے کرے تو کیا آتا ہے؟ مہمان آتا ہے۔ بھئی آوازوں کے ساتھ مہمان کے آنے کو جوڑنا، دائیں تلوے میں خارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ پیسے آئیں گے۔ ایسی چیزوں کے ساتھ بھئی اگر تیرا تقدیر پر ایمان ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہمیں آئے گی، وہی تکلیف آئے گی، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا حامی و ناصر ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جن کے سینوں میں ایمان ہے، جو ایمان سے منور ہے، جو ایمان سے مالا مال ہے، جو ایمان سے اللہ اکبر جن کے سینے بھرے ہوئے ہیں، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ان کی توکل آوازوں کے ساتھ متاثر نہیں ہوتا، بلیوں سے متاثر نہیں ہوتا، مہینوں سے متاثر نہیں ہوتا، اللہ اکبر چہروں سے اور لوگوں کے اللہ اکبر چیزوں کو دیکھ کے ان کا توکل متاثر نہیں ہوتا، ان کا توکل کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ نے ذکر کیا من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کا بوجھ بھی وہی اٹھائے گا جو برائی کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ اللہ کہتے ہیں سورۃ روم میں ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اوپر جو فساد موجود ہے، بگاڑ موجود ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا،
تاکہ ان کو بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ واپس پلٹ آئیں اللہ کے عذاب کو دیکھ کے، تکلیف کو دیکھ کے، کرونا کو دیکھ کے، مصیبت کو دیکھ کے، سیلاب کو دیکھ کے، وبا کو دیکھ کے، اس نئی بیماری کو دیکھ کے، اللہ اکبر، ڈیلٹے کو دیکھ کے شاید یہ توبہ کر لیں اور واپس آئے۔ لوگ آ بھی گئے۔ ایک خاتون کا آپ نے دیکھا، کہتے کرونا کی وجہ سے جب میں اس بیماری میں مبتلا ہوئی مجھے اللہ کا ڈر لگا اور میں نے پردہ شروع کر لیا۔ کتنے لوگ بدل بھی گئے۔ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم اس کو مہینے کے ساتھ جوڑ دیں، دنوں کے ساتھ جوڑ دیں، فلاں ستارہ ایسے تھا اس لیے ہو گیا، ستاروں کے ساتھ جوڑ دیں۔ اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ تیسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم کسی مہینے، دن، آواز اور اللہ کی مخلوق کو منحوس نہ کریں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ بندہ منحوس ہے، تیری وجہ سے ایسے ہو گیا، 3 بندے سفر کرتے ہیں، 4 بندے اتفاقاً جو گاڑی کی پچھلی سائڈ پہ دائیں ٹائر کی طرف بیٹھا ہوا تھا وہ ٹائر پھٹ گیا، ہم کیا کہتے ہیں تو اتنے مصیبت میں تو بیٹھا تھا، تیری وجہ سے ٹائر پھٹ گیا۔ بندہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، ادھر سے بجلی خراب ہوگی، کہتا تو آیا تو بجلی خراب ہوگی۔ میرے عزیزو، اس قسم کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑنا بندوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ان پیدا کردہ مخلوق کے ساتھ نقصان کو جوڑنا، اس کو منحوس سمجھ رہا۔ یہ مہینہ ایسا ہے جی، یہ دن ایسا ہے جی، یہ وقت ایسا ہے جی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، یوزینی ابن آدم یسب الدہر، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں زمانہ ایویں ہو گیا جی، کی کریے نہیں، زمانہ دور ایویں آ گیا، دور اس قسم کا دور نہیں، میں خراب ہو گیا ہوں۔ یہ دور وہی ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی دور میں نیک لوگ بھی بستے تھے، اسی دور میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، ائمہ بھی تھے، شہداء بھی تھے، اللہ کے لیے لڑنے والے بھی تھے، مصیبتیں سہنے والے، مصیبتیں ان کو بھی آتی تھی۔ دور نہیں خراب ہوا، میں خراب ہوا ہوں، خرابی میری ہے۔